السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ایک ویور نے ایک سوال جو ہے وہ پوچھا ہے، اور وہ کیونکہ خاصا ذاتی نوعیت کا تو یوں نہیں ہے، لیکن وہ کیونکہ ہماری چشتیہ طریقت کے حوالے سے سوال کیا گیا ہے، اور وہ سوال بھی یہ ہے کہ جناب بر صغیر میں کیونکہ چشتیہ سلسلے کا ایک بہت بڑا کردار ہے تبلیغ اسلام میں، تو وہ کیا حکمت تھی، وہ کیا اصول تھے جو ان چشتی بزرگوں نے اپنائے، جن کی وجہ سے جو ہے وہ اتنی بڑی جو ہے وہ آبادی مسلمان ہو گئی کہ جوک در جوک، اور وہ جسے کہتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ اللہ کے دین میں فوجوں کی طرح جو ہے وہ داخل ہوں گے۔ تو وہ کیا طریقہ اور کیا حکمت رہی ہوگی جو شاید آج کے معلمین اخلاق نہیں اپنا رہے، اور شاید اسی وجہ سے وہ دین اسلام کی اتنی تبلیغ بھی نہیں ہو پا رہی۔ خیر، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کچھ جو ہے وہ غلط ہو رہا ہوگا، لیکن میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ ہمارے سلسلے کی جو تعلیم ہے، جو چشتیہ طریقت میں ایک معلم اخلاق کا کردار ہے اور اس کا رول ہے، وہ یہ ہے کہ جو معلم اخلاق اپنی محبت سے قلوب انسانی پر قبضہ کر لیتا ہے، وہ اپنے دل میں مخلوق کی محبت لے آتا ہے، تو اس محبت کے ذریعے سے جو اگلے انسان ہیں ان کے دلوں کے اوپر وہ آہستہ آہستہ گھر کرنے لگتا ہے۔ تو ویسا معلم اخلاق جو اپنی محبت سے قلوب انسانی پر قبضہ کر لیتا ہے، اس کو اپنا پیغام دل کے کانوں تک پہنچانے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ تو یہ کام جو ہے تبلیغ اسلام کا، یہ اس وقت آسان ہو جاتا ہے جب انسان مخلوق سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ پھر دوسرا اصول یہ ہے کہ پردہ پوشی جو ہے وہ معلم اخلاق کا مسلک ہونا چاہیے۔ اس کو نہ صرف برملا نصیحت کرنے سے گریز کرنا چاہیے، بلکہ لوگوں کے عیوب اور ان کی کوتاہیوں اور کمزوریوں کو چھپانا چاہیے۔ جس نے بھی دوسروں کی برائیوں کو شہرت دی ہے، اس نے اپنے اصلاحی کام کو بے اثر بنا لیا ہے۔ تو ایک معلم اخلاق جو ہے وہ محبت کرنے والا دل ہو، ایک معلم اخلاق جو ہے وہ پردہ پوشی کرنے والی ہستی جو ہے وہ ہو، اور پھر ایک معلم اخلاق کو پورے طور پر قوم کی اجتماعی اور اس کی انفرادی نفسیات سے، اس کی سائیکالوجی سے واقف ہونا چاہیے۔ کسی بھی انسان کے فکر و عمل، اس کی تھاٹس اور اس کے ایکشنز میں اس وقت تک کوئی چینج نہیں آ سکتی، اس وقت تک کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی جا سکتی، جب تک کہ اس کے تھاٹ پیٹرنز کو، اس کے ذہنی محرکات کو، اس کی قلبی کیفیات کو، اور اس کے جو طبعی رجحانات ہیں ان کا صحیح اندازہ نہ ہو۔ جس صلاحیت کو حضرت شیخ نظام الدین محبوب الہی علیہ رحمہ فرماتے تھے نا، نصف کیرا سے تعبیر کرتے تھے، وہ حقیقت میں یہی چیز ہے کہ شیخ کی نظر، اس کا وجدان یا اس کا احساس جو ہے وہ اتنا تیز ہونا چاہیے کہ وہ آنے والے کے دل کی گہرائیوں کا بھی پتہ لگا سکے۔ تو اگر ایک مرتبہ انسان کو ان افکار اور ان جذبات کو، ان تھاٹس کو کا اور ان ایموشنز کا پتہ چل جائے کہ جو ایک شخص سماج سے، سوسائٹی سے یا لا سے یا کسی بھی اور ڈر سے اپنے دل میں چھپائے رکھتا ہے، وہ اس کو ظاہر نہیں ہونے دیتا، وہ جو ڈر ڈر کے اس نے اپنے اندر جو ہے
وہ تھاٹس رکھی ہوئی ہیں یا اپنے اندر جو ہے وہ کچھ ایموشنز ہیں جس کا وہ اظہار جو ہے وہ نہیں کرتا، کبھی پیئرز پریشر کی وجہ سے، کبھی کلچر کی وجہ سے، کبھی قانون کی وجہ سے، یا کبھی فیملی کی وجہ سے۔ تو جب آپ کو ان افکار کا پتہ چل جاتا ہے، ان ایشوز کا پتہ چل جاتا ہے، ان قبروں کا پتہ چل جاتا ہے، تو پھر جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے آپ کا کام، اس کی اصلاح و تربیت جو ہے اس میں بہت سی آپ کو آسانی مل جاتی ہے۔ تو اسی طرح ایک معلم اخلاق کے لیے انسانی فطرت سے ناواقفیت جو ہے وہ اس کے کام میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اس میں بڑا تعلق جو ہے وہ انسانی تجربے کو بھی ہے کہ جیسے جیسے تجربہ بڑھتا ہے ویسے ویسے یہ تعلق جو ہے عوام کے ساتھ وہ بھی گہرا ہوتا جاتا ہے۔ آپ کو جتنے انسانی تجربات سے گزرتے ہیں تو وہ نفسیاتی تجزیہ جو ہے وہ بھی آپ کا وسیع ہونے لگتا ہے، اور غالباً یہی مصلحت رہی ہے خواجگان چشت کے پیش نظر بھی، کہ وہ اپنے خلفاء کو خلق میں رہ کر لوگوں کی جفا و کفا برداشت کرنے کی ہدایت فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ وہ بنیادی حکمتیں ہیں، یہ وہ بنیادی اصول ہیں کہ جو مشائخ چشت نے اپنائے ہیں، ان کے کرداروں سے ان چیزوں کا اظہار ہوا ہے۔ وہ محبت کرنے والے دل تھے، وہ پردہ پوش اور لجپال ہستیاں تھیں، وہ اتنے باشعور تھے کہ انہیں زمانے کی اور فرد کی سوچ اور فکر کی نبض کے بارے میں جو ہے وہ پتہ ہوتا تھا۔ تو یہ معالجین تھے، یہ وہ ہستیاں تھیں کہ یہ طریقہ تبلیغ جو ہے یہ ایک ہیلنگ جو ہے وہ ہے۔ تو اللہ کریم ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں بھی عیبوں پر پردہ پوشی کا ظرف نوازے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔